یہ آن لائن دوستیاں اور ان کے آفٹر ایفیکٹس نہ جانے ہمارے معاشرے کو کس کروٹ لے جا کے بٹھائیں گے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ہمارے پچھلے زمانے کے والدین جو کہ اپنی بچیوں کو سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے اور ان کی پوری پوری حفاظت کرتے تھے اور ان کو اتنی آزادی ہرگز نہیں دیتے تھے کہ وہ چادر اور چار دیواری کا تصور ہی بھول جائیں، کیا وہ صحیح کرتے تھے؟ یا کہ آج کل کے اس ڈیجیٹل دور میں رہنے والے والدین جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں پہ پورا پورا اعتماد ہے اور وہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گی، کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟ صرف چند ایک روپوں کی خاطر انہوں نے اپنی چادر اور چار دیواری کا جو تصور ہے اس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سائمہ کی کہانی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا آیا کہ یہ آن لائن دوستیاں یہ انسان کے فائدے میں جا رہی ہیں یا کہ یہ ہمارے معاشرے کو ایک برائی کے دہانے پہ لے جا کے کھڑا کر رہی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ نا ہم پاکستانی خواتین جتنی بھی آتی ہیں نا تو وہ اپنی گھر کی گروسری وغیرہ کرنے کے لیے خود ہی جاتی ہیں آلموسٹ، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ گروسری کرنے کے لیے بھی آپ پوری کی پوری فیملی جائیں۔ کچھ عرصہ پہلے نا یہاں پہ ایک نیا گروسری سٹور کھلا اور اس کا میں نے وزٹ کیا، اور وزٹ کے دوران کیا کہ بھی مجھے نا انکشاف ہوا کہ اس کی جو آنر ہے نا وہ پاکستانی ایک خاتون ہے، اور مجھے یہ کہ بھی کافی ایج ہوگی اس کی، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ اس لڑکی کی عمر نہ صرف اور صرف مر بھر کے بھی نا کوئی 25 سال یا 26 سال ہوگی۔ اچھا، میں بڑی حیران ہوئی کہ بھی اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکی یہاں پہ یو کے میں اس کا اپنا ایک گروسری سٹور ہے۔ میں سمجھی شاید کہ مطلب ان لوگوں کی کوئی یہ یہاں پہ سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن ہوگی، اور جس کی وجہ سے کیا کہ بھی یہ لوگ نا یہاں پہ بڑے ویل اسٹیبلش ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لڑکی نا ابھی یہاں پہ یو کے میں آئے ہوئے اس کو کوئی تقریباً 2 یا 2.5 سال کا عرصہ ہی گزرا ہے۔ بعد میں جی چونکہ اب تشویش کافی بڑھ چکی تھی، مطلب کہ ایکسائٹمنٹ میں نا بندہ آگے سے آگے کویسچن دماغ میں خود بخود آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نا انسان بار بار نا ایک چیز کو پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ اب یہ میں نے بھی پوچھا کہ بھی آپ نے اتنی چھوٹی سی ایج میں یہاں پہ یو کے میں اپنا خود کا ایک سٹور کس طرح سے بنا لیا، کیونکہ کافی انسپائرنگ سٹوری تھی کہ بھی ایک لڑکی جو کہ جس کی عمر اتنی چھوٹی ہے اور وہ یہاں پہ یو کے میں آئے صرف 2 ڈھائی سال کے عرصے میں یہاں پہ اپنا ایک گروسری سٹور بنا لے، اس سے بڑی کامیابی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے لگا کہ بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے، میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ان لوگوں کے لیے جو کہ یہاں پہ یو کے میں آ کے کافی دیر تک سٹرگل کرتے رہتے ہیں، کوئی 15 20 سال وہ اپنی ہڈیاں گلاتے ہیں، اور پھر بھی اس کے بعد صرف اور صرف وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنا ایک گھر لے سکیں یا یہاں پہ اپنی کوئی نوکری جو ہے نا اس کو چلا سکے۔ اب جی باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ سائمہ کا تعلق پاکستان میں ڈیرہ غازی خان سے ہے، اور یہ اس کی عمر کوئی مر بھر کے نا اس وقت 22 یا 23 سال کی تھی جب کہ اس نے یہاں پہ یو کے آنے کا نا ڈیسیژن لے لیا تھا، اور سائمہ کے فادر کی ڈیتھ بڑی ہی چھوٹی ایج میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا کہ پہلے سائمہ کے نا 3 بہن بھائی ہیں، اور سارے کے سارے ابھی جو ہے نا وہ یہاں پہ یو کے آ چکے ہیں۔ پہلے یہ لوگ نا پاکستان میں رہتے تھے، اپنی اس کی والدہ نے نا بڑی مطلب سٹرگل میں اپنی زندگی گزاری، بڑی محنت کی، اور بڑی مشکل سے نا اپنے ان چاروں بچوں کو نا اس نے گرون اپ کیا۔ باپ نے جو بھی وراثت وغیرہ میں حصہ چھوڑا تھا نا اس کے اوپر اس کے تایا نے قبضہ جما لیا تھا۔ ایک پاکستان میں یہ بڑا سنگین قسم کا مسئلہ ہے کہ اسلام تو ہمیں جو چیزیں ہمارے حقوق کے طور پہ دیتا ہے نا دوسرے اس کو سلب کر جاتے ہیں، اور خاص طور پہ وراثت کے معاملات میں تو لوگ جو ہے نا وہ یتیموں کا مال کھانے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال جی اس کے سائمہ کے فادر کی ڈیتھ کے بعد نا اس کے تایا نے ان کا جو بھی وراثت کا حصہ تھا نا وہ ان لوگوں کا کھا لیا، اور الٹا اس کی والدہ کو 4 بچوں کے ساتھ جو تھا نا وہ گھر سے بھی باہر نکال دیا کہ وہ اپنے میکے میں جا کے اپنی باقی کی زندگی گزارے، اپنے بچوں کو پالے۔ اب جی ماں نے جیسے تیسے کر کے غربت کا جو تھا نا وہ منہ دیکھ کے اپنے بچوں کو جوان تو کر لیا۔ سائمہ چونکہ گھر میں بڑی تھی اور اس لیے یہ بہت زیادہ سینسیٹیو بھی تھی اور ہر چیز کو بہت زیادہ فیل بھی کر رہی تھی۔ اس نے نا ابھی آئی ٹی میں اپنی ڈگری کمپلیٹ ہی کی تھی، اور اس کے بعد اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ بھی کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے نا وہ پیسہ کمایا جائے،
اور تاکہ گھر کی غربت بھی ختم ہو اور جو باقی بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسا سدباب کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اب جی آج کل کے اس دور میں نا جو بندہ خاص طور پہ آئی ٹی میں اس کو کافی مہارت حاصل ہونا، تو وہ آن لائن بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ تو جی اس نے نا یہ سائمہ نے نا آن لائن اس کی چیٹنگ وغیرہ شروع ہو گئی، اور تقریباً کہہ لیں کہ بھی آپ بڑی دور دور تک کے جو ممالک تھے نا وہاں پہ اس کی دوستیاں چل رہی تھیں۔ ایسے ہی کرتے کرتے نا اس کی جو دوستی تھی نا، اس نے بتایا کہ بھی یہاں پہ یو کے میں ایک برٹش پاکستانی تھا، اس کے ساتھ آن لائن نا اس کی فرینڈشپ ہو گئی۔ یہ بھی اپنی پکچرز وغیرہ اس کو سینڈ کر رہی تھی، وہ بندہ بھی آگے سے جو تھا وہ اپنا ایموشنلی اس کے ساتھ انوالو ہو چکا تھا۔ اور جی آپ کہہ لیں کہ بھی سائمہ نے اپنے لڑکی ہونے کا فائدہ اٹھایا، یا آپ کہہ لیں کہ بھی اس نے اپنی آن لائن جو سکلز تھیں اس کی مہارت کی وجہ سے اس نے نا اس دوستی کو آگے ایک رشتے میں کنورٹ کر لیا۔ بس یہ اب اس شخص جس کے ساتھ کہ اس کی دوستی چل رہی تھی نا، اس نے اس کو نہ صرف ایموشنلی ٹریپ کیا بلکہ اس کو آپ کہہ لیں کہ بھی بے وقوف بھی بنایا، اور وہ اس طرح سے کہ بھی ایموشنلی ٹریپ یہ کیا کہ بھی اپنی ساری داستان سنائی، جیسے ان لوگوں نے غربت پہ اپنی زندگی گزاری، اس کے تایا نے اس کے باپ کا حصہ کھا لیا، اور پھر جیسے تیسے کر کے نا یہ بڑی ہوئی نا، وہ ساری مطلب ایموشنلی آپ کہہ لیں کہ اس کو ہمدردی کریٹ کروائی اپنے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ میری بڑی خواہش ہے، میں یہاں پہ یو کے میں آنا چاہتی ہوں، دس اینڈ دیٹ، بڑی کہانیاں اس نے سنائی اسے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ آن لائن دوستی جو تھی نا وہ آگے چل کے اس نے اس شخص کو پرپوز کر دیا کہ بھی یہ اس میں نا بڑی انٹرسٹڈ ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اور اندر سے جو مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ بھی سائمہ نا یہاں پہ یو کے آ کے سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایک برٹش پاکستانی کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے گی تو کچھ ہی عرصے کے اندر اندر آپ یہاں کی نیشنلٹی بھی لے لیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ اسٹیبلش بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر اب جی کرا کے جو تھا نا اس نے سائمہ نے اس شخص کو نا اپنے جال میں پھنسایا۔ اب یہ جو آن لائن اس کی دوستی چل رہی تھی نا اس برٹش پاکستانی بندے کے ساتھ، وہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید مطلب کوئی 40 ایئرس کا ہوگا یا کچھ اس طرح سے، نہیں بلکہ وہ بندہ نا 70 ایئرس پلس تھا۔ اب جس 70 سال کے شخص کے ساتھ سائمہ نے شادی کرنے میں آخر اس کا کیا انٹرسٹ تھا، آپ لوگ خود سوچیں کہ سوائے یہاں پہ آ کے رہنے کے اور یہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے علاوہ اور سائمہ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ اب جی جب اس بندے نے یہ دیکھا نا کہ بھی لڑکی کم عمر ہے اور خوبصورت بھی ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے، تو جی اس نے تو فوری طور پہ جو تھا نا وہ سائمہ کے ساتھ آن لائن ہی نکاح کیا، اور اس کے جو ویزا کے ڈاکیومنٹس تھے وہ اس نے اپلائی کر دیے، اور یوں جی ودن منتھس جو تھا نا وہ سائمہ پاکستان کے علاقے ڈیرہ غازی خان سے یہاں پہ یو کے شہر لندن میں آ گئی، اور یوں شروع ہو گیا سائمہ کی کامیابی کا سفر۔ اب سائمہ کو جو کڑوا گھونٹ پینا پڑا تھا نا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بھی اس نے نا اس شخص کی عمر کے اوپر کمپرومائز کیا تھا، اور بدلے میں اس کی ایک طرح سے لاٹری ہی لگ گئی تھی کہ وہ یہاں پہ یو کے میں آ گئی تھی، اور آنے کے بعد اس نے یہاں پہ اپنی زندگی ایک سکسیسفل وے میں گزارنی شروع کر دی تھی۔ ابھی اس کو یہاں پہ آئے ہوئے کوئی تقریباً 1 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بعد اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہاں پہ بلوا لیا اور اپنی ماں کا بھی ویزا لگوا لیا۔ اب اس کی ماں جو ہے وہ اس کے ساتھ یہاں پہ اس کے گھر میں ہی رہ رہی ہے، بہن اس کی یہاں پہ اپنی اسٹڈی ابھی کمپلیٹ کر رہی ہے، اور بھائی جو ہیں وہ اپنا یہاں پہ جابز وغیرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ آن لائن جو دوستی تھی نا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائمہ نے اپنی پوری کی پوری فیملی کو یہاں پہ یو کے میں سیٹل ڈاؤن کر لیا۔ اب جی اس کی شادی کو نا کوئی تقریباً 2 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا جب کہ بھی یہ جس بندے کے ساتھ شادی کر کے اس 70 سالہ شخص کے ساتھ یہ یہاں پہ شادی کر کے آئی تھی نا اس کی ہو گئی جی ڈیتھ، اور خدا کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ اس شخص کی یہ جو موت تھی نا وہ بھی سائمہ کے لیے ایک طرح سے بلیسنگ کے طور پہ ہی اس کے کام آئی، کیونکہ اس 70 سالہ شخص نے نا اپنی لائف انشورنس کروائی ہوئی تھی، اور اس شخص کے نا 2 بیٹے تھے، بیوی کی اس کی پہلے سے وفات ہو چکی تھی، اور یہ جو اس نے سائمہ کے ساتھ شادی کی تھی نا یہ بھی دل لگی کے طور پہ ہی کی تھی، لیکن جی ڈیتھ کے بعد اب اس کی لائف انشورنس کے یہ جو پیسے آئے تھے نا وہ اب اس کے 2 بیٹوں اور سائمہ کو ملے تھے پیسے یہ، تو اس کی وجہ سے کیا کہ بھی سائمہ راتوں رات اب امیر بھی ہو چکی تھی۔
اور ان پیسوں کی بیس پہ اس نے اب یہ یہاں پہ نا گروسری اپنا سٹور اوپن کر لیا تھا اور اب یہ اسے بڑی ہی سکسیسفلی یہاں پہ رن کر رہی تھی، ایک کامیاب زندگی یہاں پہ گزار رہی تھی۔ بظاہری طور پہ تو یہی ہے کہ بھی یہاں پہ آنے کے بعد نہ تو لوگ اتنی جلدی سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اتنی جلدی یہاں پہ اپنا کاروبار جما سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ اس کو سائمہ کی قسمت کہیں یا اس آن لائن دوستی کی برکتیں کہیں کہ جس کی وجہ سے سائمہ نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی بھی ود ان ایئرز چینج کر لی تھی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی یہ جو آن لائن دوستیاں ہیں یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا کہ یہ ہمارے معاشرے کو ایک برائی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ سائمہ کے ساتھ ود ان ایئرز جو ہے اس کی زندگی بدل کے رہ گئی۔ موسٹلی اس طرح کے کیسز نہیں ہوتے ہیں، لیکن چند ایک کیسز ایسے ہو بھی جاتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یہ جو سینیریو ہے نا یہ ورس سچویشن میں بھی جا سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھی سائمہ یہاں پہ آتی تو وہ جو بڈھا تھا آگے سے وہ اس کے اوپر یہاں پہ ظلم کی انتہا بھی کر دیتا، اس کو ہاؤس اریسٹ کر لیتا یا اس کے اوپر کوئی مینٹلی ٹارچرزم کا اس کو شکار بناتا۔ لیکن چونکہ اب آپ کہہ لیں کہ بھی سب کچھ اس کے حق میں گیا تو اس وجہ سے لوگ اس کو نا مطلب کافی اپریشیٹ کرتے ہیں، کافی فینٹسائز کرتے ہیں کہ بھی اتنی چھوٹی سی عمر میں اس لڑکی نے یہاں پہ اپنا ایک خود کا بزنس یہ یہاں پہ چلا رہی ہے۔ لیکن میں اس چیز کو فگر آؤٹ نہیں کر پائی کہ آیا کہ یہ جو اس کی آن لائن دوستی تھی وہ بالکل صحیح تھی؟ کیا ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو آن لائن دوستیاں کر کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال لینا چاہیے، یا کہ پیرنٹس جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کے آنکھوں کے اوپر ایک پٹی باندھی ہوئی ہے کہ چند ایک روپوں کی خاطر یا دنیاوی فائدوں کی خاطر انہوں نے اپنی بچیوں کو بے راہ روی کے راستے پہ کھلے عام چھوڑ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.